بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر خالد ہوں اور میں پیٹس کا ڈاکٹر ہوں اور میں اپنا تقریباً 6 سال سے پیٹس کلینک چلا رہا ہوں۔ اس چینل پر میں پہلے بھی آپ کو پیٹس کی ڈیزیزز، ان کی نیوٹریشن، ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن دیتا رہتا ہوں۔ تو آج بھی میں آپ کو پیٹس، اسپیشلی طور پر ڈاگز اور کیٹس، ان کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ سم ٹائمز مٹی ہو، سیمنٹ، کپڑے وغیرہ یا اپنے ہی فیسز جو ان کے سٹولز ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور آپ کیسے اپنے پیٹس کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب پیٹس رکھتے ہیں اپنے گھر میں، ڈاگز ہوں یا کیٹس یا کوئی بھی برڈ، تو آپ اس کو شوق سے رکھتے ہیں۔ آپ اس کی نیوٹریشن کا بھی کافی خیال رکھتے ہیں۔ اس کو کوئی برانڈڈ فیڈز ہوتی ہیں وہ آپ ان کو کھلاتے ہیں، ان کو اچھا آپ ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے ٹیمپریچر کا، سردی گرمی ان کا آپ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں وہ ہیلدی رہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے آپ بھی ہیلدی رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے۔ لیکن سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ جو آپ کے پیٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈاگز اور کیٹس، وہ مٹی، کپڑے یا ان کے اپنے اسٹولز ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیٹس کو فیڈ دیتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ نیوٹریشیس ڈائٹ ہو، یعنی کہ اس کے اندر سارے کے سارے منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں ان کی بیلنس مقدار موجود ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت پر پھر اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جب ان میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ہنگر فیل کرتے ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی جو انوانٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کو ایسی ڈائٹ دیں گے جو امبیلنس ڈائٹ ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے منرل جیسے کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، سوڈیم، میگنیشیم یا پھر وائٹامنز ہوتے ہیں جیسا وائٹامن ڈی، کے، ای، اس کے علاوہ سی وائٹامنز، وائٹامن اے وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں، ڈاگز وغیرہ، وہ پھر ہنگر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ان کے سامنے چیزیں آتی ہیں، کپڑے ہوں یا ان کے اپنے سٹولز ہوں یا سیمنٹ ہو یا مٹی ہو، اس طرح کی چیزیں وہ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ اس کی مطلب ان کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسٹمک کا مسئلہ، جیسے کہ سم ٹائمز ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اور ڈائریا جب ہوتا ہے تو واٹری فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ ان کی باڈی سے نکلتا ہے، اس کی وجہ سے منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی انرجی کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ان کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تو کانسٹیپیشن کی وجہ سے اسٹمک صحیح طرح سے عمل نہیں کر رہا، اور ایبزارپشن جو نیوٹرینٹس اور وائٹامنز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی ایبزارپشن جو نہیں ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن سے، وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے اسٹمک کے اندر فوڈ جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی، یا ڈائجسٹ ہو بھی جائے تو پھر ایبزارپشن نہیں ہوتی، بلڈ کا حصہ نہیں بنتی، ان کے جو باڈی ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں بنتی۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں وہ ہنگر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پھر انوانٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور وجہ ہے وہ ہے ورمز کی۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے ورمز ہوتے ہیں، وہ آپ کے جو پیٹس ہیں، ڈاگز یا کیٹس، ان کے اسٹمک کے اندر ہو سکتے ہیں، ان کی باڈی کے اندر جا سکتے ہیں، جیسے لنگ ورمز، ٹیپ ورمز، پھر راؤنڈ ورمز ہوتے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ورمز ہیں۔ یہ جب ان کی باڈی کے اندر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کتنی بھی اچھی قسم کی ڈائٹ ان کو دیں، ہوتا یہ ہے کہ جو اس ڈائٹ کے اندر نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے وائٹامنز یا پھر کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، یہ اس کی باڈی کا حصہ بننے کی بجائے ورمز ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ جو ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم، لنگ ورم، ہوک ورم وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ان نیوٹرینٹس کو کھا جاتے ہیں، اور پھر پیٹس ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے،
پیٹس کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی انرجی پوری نہیں ہوتی، اپنی انرجی کو پورا کرنے کے لیے ان کے سامنے جو بھی چیز پھر آتی ہے وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو پیٹس ہوتے ہیں ان کی ریگولرلی ڈی ورمنگ کرتے رہا کریں۔ اس کے بارے میں بھی میں پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ڈی ورمنگ جب آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ ورمز ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ بجائے ورمز کے باڈی کا حصہ بننے کی بجائے وہ پھر آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں ان کی باڈی کا حصہ بنیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹس ہوتے ہیں وہ ہیلدی ہو جائیں گے، اور پھر وہ انوانٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانا وہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ریگولرلی ڈی ورمنگ کرتے رہا کریں۔ ڈی ورمنگ کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کون سی ایج کا جو پیٹ ہے اس کی ڈی ورمنگ کتنی دفعہ کرنی ہے، اس بارے میں آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور وجہ ہے کہ ڈپریشن کی، جو آپ کے پیٹس ہوتے ہیں ان کو آپ اگر اچھا ماحول نہیں دیتے، یعنی کہ کوئی ریلیکس ماحول جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں، اس طرح کا ماحول نہیں ہے، آپ ان کو باہر لے کر نہیں جاتے، ان کا مطلب ایکسرسائز نہیں کرواتے، ان کو آپ نے ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے اور آپ ان کا صحیح طرح سے خیال نہیں کرتے، واٹر کا ان کا جو لیٹر ہے اس کو صفائی نہیں کرتے، ان کو نہلاتے دلاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیٹس ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، وہ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ کوئی نہ کوئی انوانٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو اپنے پیٹس ہوتے ہیں ان کو اچھا ماحول بھی دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک ہے، ان کا صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے دو پیٹس کٹھے رکھے ہوئے ہیں، جیسے دو کیٹس ہیں یا دو ڈاگز ہیں، وہ آپ نے کٹھے رکھے ہوئے ہیں، سم ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، ان میں سے ایک کمزور ہوتا ہے اور ایک طاقتور ہوتا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے نا یا چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، تو وہ بڑے سے یا دوسرے سے ڈرتا ہے، ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے فوڈ نہیں کھا سکتا، وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، مینٹلی ریلیکس نہیں رہتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کی باڈی کی انرجی پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنی انرجی کو پورا کرنے کے لیے جو انوانٹڈ چیزیں ہیں جیسے مٹی ہو گئی، کپڑے یا ان کے اپنے ہی فیسز، اسٹولز وغیرہ، ان کو وہ پھر کھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو آپ کے پیٹس ہوتے ہیں وہ یہ انوانٹڈ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں، اپنے پیٹس جو ہوتے ہیں ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، اس وجہ سے آپ کے پیٹس جو ہیں وہ انوانٹڈ چیزیں نہیں کھائیں گے، اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بھی بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے اگر آپ کے پیٹس خوش ہوں گے تو ظاہر ہے پھر آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، ظاہر ہے بندہ پیٹس رکھتے ہی اس لیے ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بڑی زبردست انفارمیشن دوں گا پیٹس کی ہیلتھ کے بارے میں، تو اس لیے آپ اس چینل کے ساتھ ٹچ رہیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔